وہ بھی اسی انداز سے آپ کو دیکھیں. اگر آپ اپنا منہ آنکھیں بند کریں گے یا اپنے ہاتھ، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کا بعض ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے انداز بنا دیا جائے جس سے مایوب نہ سمجھا جائے. جو آپ کے سامنے آپ کو سن رہے ہیں وہ آپ کے انداز سے جو اشارے آپ کر رہے ہیں اسے مایوب نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. ذاکر کا مقام مولا نے آپ کو منتخب کیا. اب ذاکر کا مقام کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ مولا خود نیچے بیٹھے ہیں، سامعین میں شمار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم سامعین کی زیادہ قدر کرتے ہیں کہ مولا جو ہے سامعین میں جو ہے وہ شمار ہو رہے ہیں، اس سامعین کے درمیان بیٹھے ہیں. آپ ذاکر، آپ نے اپنا لباس خاص طور پر اور اپنے دوسرے معاملات، بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا سوچ خانات میں، لیکن نور خانات میں خاص طور پر یہ ہے معاملہ کہ لباس کے ساتھ ساتھ کان والی موجود ہوگی. ٹھیک ہے، اور بھی دوسرے جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیر تن کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں مزید اس کی وضاحت نہیں کروں گا. جو لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو وہ اسے جو ہے وہ بات کو اشاروں سے سمجھ جائیں گے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مجالس کے آداب کا حصہ ہیں. اس سے آپ نے خیال کرنا ہے کہ لباس کے لحاظ سے ٹی شرٹ خاص طور پہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اکثر احباب ایسے ہیں جو مجالس میں ٹی شرٹ پہن کر آ جاتے ہیں، تو مجالس میں ٹی شرٹ وغیرہ کا استعمال نہ کریں. اگر آپ پینٹ شرٹ بھی آ رہی ہے تو چلی شرٹ پہن. اول تو یہ بہترین لباس تو شلوار قمیض ہی ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں وقت ملا تو کم از کم شرٹ ضرور پہن لیں. ٹی شرٹ سے جو ہے وہ اجتناب کریں. اسی طرح سے کلام پڑھنے کے لیے، اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کو سنیں. اساتذہ کو اگر آپ سنیں گے تو اچھا پڑھنے کے عادی ہوں گے. کم از کم اپنی غلطیوں پر جو ہے نظر ثانی کر سکیں گے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. یہ آپ کو کم از کم استاد ماجد علی خان صاحب، استاد صفی صاحب، اسی طرح کے اور بھی اساتذہ ہیں. ہر فیلڈ کے اساتذہ ڈفرینٹ ہیں. تو اس فیلڈ کے اساتذہ جس فیلڈ سے آپ جو ہے وہ منسلک ہیں اس فیلڈ کے اساتذہ کو سنتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. کم از کم اپنی غلطیوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. عزاداری کی اہمیت، ہم یہ کہتے ہیں کہ عزاداری چونکہ ہم خلق ہی ہوئے ہیں عزاداری کے، عزاداری کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں جو وقت دیا گیا اس وقت سے جو ہے وہ کم از کم 5-7 منٹ 10 منٹ قبل فرش عزا میں موجود رہیں. مجلس میں آپ کا انتظار نہ، آپ مجلس کا انتظار کر لیں. وہ آپ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر مجلس آپ کا انتظار کرے گی تو پھر آپ وہ جتنا مجلس انتظار کرے گی تو خدا نہ خواستہ کہیں گناہ میں شمار نہ ہوں. سامعین بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. سوچخان جو کہ ذاکر اول ہے، اسی لیے سوچخان کا انتظار، سوچخان کے پہنچنے سے قبل مجلس شروع ہی ہوئی. زیادہ تر معاملات ایسے ہیں. تو ذاکر اول ہوتے ہوئے اپنی جو ہے وہ مقام کا احترام کرتے ہوئے اگر 5-10 منٹ آپ مجلس میں انتظار کر لیں گے، ہم تو 2 گھنٹے بھی انتظار کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے اپنا احتجاج وہاں ضرور ریکارڈ کروایا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بانیان مجلس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن ذاکری کو بھی جو وقت بتایا ہے اس سے 5-10 منٹ قبل ہمارے یہاں ماشاء اللہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ یہ اس بات کا خیال کرتے ہیں. کلام پڑھتے وقت ریاض کی اہمیت ہے. اگر آپ ریاض کریں گے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اساتذہ کو سنیں، اساتذہ کو سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہی چیز آپ کی ریاضت میں ہوگی کہ جب آپ اچھا ریاض کریں گے،
جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ خان صاحبان ہیں وہ تو ماشاءاللہ ایک ایک دن میں 3-4 گھنٹے جا سکتے ہیں. اب ہمیں اگر مولا نے مقام دیا ہے ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اچھا پڑھنے کے لیے کم از کم 25-30 منٹ تو ریاض کرتے ہیں جو ہمارا فرض ہے, ہمارے لیے ضروری ہے. اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے اس منصب سے ناانصافی کر رہے ہیں. اس پر ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ مولا نے ہمیں مقام دیا ہے, اب ہم اپنے منصب سے ناانصافی کر رہے ہیں کہ ہم وہ محنت بھی نہیں کر رہے. اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریاض نہیں کرتے, ہم تو بس پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہمیں بس آ رہے ہیں. کہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے. یہ آپ کو مقام دیا گیا ہے, اس مقام سے آپ ناانصافی کریں. آپ ریاض کر کے پڑھیں گے, محنت کر کے پڑھیں گے, کوشش کر کے پڑھیں گے, آپ کم از کم فرش پر بیٹھ کر غلطیاں نہیں کریں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اگر فخریہ کہتے ہیں تو وہ لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں. محنت کرنے کم از کم جانے سے پہلے اپنے کلام کو ایک بار دیکھ لیں, اسے پڑھ لیں کہ کوئی لفظ کہیں گلے پر پھنس تو نہیں رہا, شور کے لحاظ سے, بندش کے لحاظ سے, تمام چیزوں کے لحاظ سے کوئی کلام آپ کا لفظ پھنسے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا اپنے اس کو چیز پرہیز کریں ان چیزوں سے جو چیزیں آپ کے گلے کو متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کھٹا یا ٹھنڈا پانی یا کوئی ایسی ترش چیزیں, ہمارے مسئلے کو لکھا تھا کہ بڑے کا گوشت بھی اگر آپ کو گلے کو متاثر کر رہا ہے تو اس سے ہی پرہیز کریں. بعض کا لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ بڑے کے گوشت میں جو ہے وہ ایک چکناہٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے گلے کو متاثر کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں. یہ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے. ٹھیک ہے, ٹھنڈے پانی سے اثر ہوگی ہے, گرمیاں ٹھنڈا پانی زیادہ نہ پیے, مکس کر کے پینے سے اتنا ہو ٹھنڈا کہ آپ کے گلے کو متاثر نہ کرے. بالکل گر ٹھنڈا نہ پیے کہ آپ کے گلے کو متاثر کرے. سورہ فاتحہ دلائی سارے سوال ہماروں سے سارے ضروری اور سارے شہر سے حاضر کے بعد صلوا علیہ وسلم.